عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ محترم معزز سامعین گرامی، مرکز تحفظ اسلامی ہند کی جانب سے آن لائن عظمت مصطفیٰ کانفرنس 10 دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ مختلف علمی شخصیات نے اس کے اندر حصہ لیا اور اپنے اپنے پیغامات عام لوگوں تک پہنچائے۔ آج کا یہ دور سوشل میڈیا کا ہے۔ ایک دنیا کے کسی کونے میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو منٹوں سیکنڈوں میں ساری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ پیغام پہنچ جاتا ہے۔ اس تعلق سے گویا کہ ساری دنیا کے اندر عظمت مصطفیٰ کے عنوان پر 10 دن سے تمام لوگوں کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ بڑی کوفت ہوتی ہے اس وقت جب کہ لوگ اپنے اونچے اونچے عہدے اور منصب پر ہوتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ بالکل قریب دور میں فرانس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات گرامی کے اوپر نازیبا الفاظ کسے گئے اور آپ کے کارٹونز بنائے گئے۔ آخر آپ کی ذات گرامی کے ساتھ میں ایسا معاملہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہمارے بھی اس کو مانتے ہیں۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اونچا مرتبہ آخر دیا کس نے؟ دنیا میں انسانوں کی اگر تقسیم کی جائے تو صرف 2 ہی قسم کے، یا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یا پھر آپ کو نہ ماننے والے۔ اگر تیسری قسم شمار کی جائے تو وہ ایسے نیوٹرل لوگ ہیں جو آپ کی ذات کے تعلق سے
نہ تو دوستانہ تعلق رکھتے ہیں نہ دشمنانہ، لیکن اہم کردار دو ہی قسم کے لوگوں کا ہے، جنہوں نے آپ کی ذات گرامی کو مانا اور آپ کو نبی مانا، اور دوسرے وہ جنہوں نے آپ کو نبی نہیں مانا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو اتنا اونچا مرتبہ ملا کیسے؟ کیا ان لوگوں نے دیا جنہوں نے آپ کے نبوت کا اقرار کیا، آپ کے دوست بنے؟ وہ تو کھلے طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ مقام نہیں دیا۔ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند و بالا مرتبہ ملا ہے تو وہ ہماری وجہ سے ملا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور جو آپ کے مخالف ہیں، بات نہ ماننے والے ہیں، وہ بھی اس بات کا اقرار نہیں کر سکتے کہ ان کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا۔ تو یقیناً یہ تو خالق کائنات نے آپ کو یہ اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو یہ اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہی جہاں تک چاہیں گے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور اس کے مذہب کو پھیلاتے چلے جائیں گے، اور آپ کا نام اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جیسے جیسے دور گزرتا جا رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تشریح سامنے آتی جا رہی ہے کہ اللہ نے آپ کے نام کو بلند کیا ہے۔ جس کے نام کو اللہ بلند کرے، اس کے نام کو کوئی پست کرنا چاہے تو خود پستی میں چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے نام کو کوئی آنچ نہیں آئے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی محفوظ ہے اور اتنی زبانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ ساری دنیا کی جتنی بڑی بڑی زبانیں ہیں، تمام زبانوں کے اندر آپ کی سیرت مقدس موجود ہے۔ کوئی بھی زبان اس دولت سے خالی نہیں ہے، ہر بڑی زبان اس دولت سے معمور ہے، آباد ہے۔ کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی جاپانی بولتا ہے، کوئی جرمنی بولتا ہے، کوئی اور زبان بولتا ہے۔ ہر ایک کو اس کی زبان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مل جائے گی۔ ہر ایک کو چاہیے کہ ان کی سیرت کو پڑھے اور اس بات پر غور کرے کہ ان کے بلند و بالا مقام کو کس نے یہاں تک پہنچایا ہے، کس نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ آپ کے اخلاق، آپ کی نرمی اور آپ کی امت کے ساتھ میں، انسانیت کے ساتھ میں ہمدردی تھی، جس کی وجہ سے یہ دین پھیلتا چلا گیا اور ساری دنیا کے اندر مسلمان ہو گئے۔ خود قرآن کریم نے کہا ہے اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے ارد گرد اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے۔ یقیناً آپ کے دل کے اندر نرمی ہے، آپ با اخلاق ہیں، آپ حسن اخلاق کے مالک ہیں، اسی وجہ سے آپ کے ارد گرد اتنے لوگ جمع ہو گئے اور اتنے صحابہ کرام جمع ہو گئے، اور آپ کے ساتھ میں ایسی محبت اور ایسی الفت کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ایسی مقدس ذات گرامی کے بارے میں ایک بڑے بڑے عہدے والے اس کیچڑ اچھالیں تو تعجب ہوتا ہے۔ کیا وہ سورج کے اوپر تھوکنا چاہتے ہیں؟ سورج کے اوپر تھوکیں گے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں۔ سورج کو کچھ نقصان نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے تو خود اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ جو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیچڑ اچھال رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے سورج کی طرف منہ کر کے اس کے اوپر تھوکے، واپس تھوک ان کے منہ پر آئے گا اور ان کے منہ کو بگاڑ کر رکھ دے گا۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے، ایسی مقدس ذات کے بارے میں کوئی لفظ غلط نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ نے ان کو بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ آج اتنے کٹھن ماحول ہونے کے باوجود
ساری دنیا کے اندر ان کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ جبکہ ساری دنیا کے اندر مخالف طاقتیں اپنی پورا زور لگا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں کمی نہیں آتی، دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے عہدے والے بھی ان کے غلام بن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے عہدے والے بھی ان کے غلام بن رہے ہیں، ایک بڑا تاجر بھی ان کا غلام بن رہا ہے، ایک چھوٹا تاجر بھی ان کا غلام بن رہا ہے، ایک اعلیٰ درجے کا ملازم جو ماہانہ لاکھوں روپے کماتا ہے وہ بھی ان کا غلام بن رہا ہے، ایک معمولی ملازم جو قوت لا یموت اس کو حاصل ہو جاتا ہے اس کی ملازمت سے، وہ بھی ان کا غلام بن رہا ہے۔ آخر ہر علاقے کے اندر، ہر جگہ، دنیا کے ہر کونے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مخالف طاقتیں اپنی پوری طاقت اس کے اوپر لگا رہی ہیں۔ تو یہ جو پھیل رہا ہے یہ سب من جانب اللہ پھیل رہا ہے، کسی کے روکنے سے یہ رکے گا نہیں، کسی کے روڑا اٹکانے سے یہ دین کہیں پر رکے گا نہیں، برابر بڑھتا چلا جائے گا۔ سورج نکلتا ہے، اس کی شعاعیں پوری دنیا کو منور کر دیتی ہیں، دھیرے دھیرے وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ سارے ہی دنیا کے اندر اسلام کے ہی ماننے والے ہوں گے، اور سارے کے سارے اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیشین گوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشین گوئیاں کی ہیں آج تک جوں کہ توں ثابت ہو چکی ہیں، اور آئندہ بھی ثابت ہوتی رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے آنے والے حالات کی نشانیاں بتلا دی، کہ یہ نشانی آئے گی، یہ بھی نشانی آئے گی، یہ بھی علامت ظاہر ہوگی، وہ بھی علامت ظاہر ہوگی۔ علامات قیامت، کتاب الفتن، ان عنوان سے حدیث کی کتابوں کے اندر بے شمار حدیثیں ملتی ہیں۔ یہ خود مستقل معجزہ ہے، اور جیسا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ویسا ویسا اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور قیامت تک ویسا ہوتا رہے گا۔ اس لیے جو لوگ ڈر کر، گھبرا کر کہ یہ دین پھیل رہا ہے، محمد عربی کا نام اونچا ہو رہا ہے، ان کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں، محمد عربی کے غلامی کے اندر آ جائیں۔ یہی ان کے لیے عافیت ہے، اور یہی خیر کی جگہ ہے، اس کے علاوہ کہیں ان کو خیر اور کہیں ان کو امن کی جگہ ملنے والی نہیں ہے۔ ایک انگریزی جاننے والے ایک انگریز جن کا نام مارٹن لنکس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر انہوں نے اپنا مطالعہ شروع کیا کہ دیکھوں آخری نبی کی کیا سیرت ہے۔ وہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے چلے گئے یہاں تک کہ ان کے غلام بن گئے، اور انہوں نے محمد عربی کے نام سے انگریزی کے اندر کتاب لکھی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک ان کے بارے میں سیرت کو پڑھے، ہر ایک زبان کے اندر مل جائے گی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اوسط درجے کی 2 جلدیں سیرت النبی، بڑی جامع کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی چھوٹی موٹی کتابیں ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، یہ بھی ہر زبان کے اندر مل جاتی ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ بڑا عہدے والا ہو، چھوٹا عہدے والا ہو، بڑا تاجر ہو، چھوٹا تاجر ہو، معمولی حیثیت کا ہو، بڑی حیثیت کا ہو،
ہر ایک کو چاہیے کہ ان کتابوں کو وہ پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانے، آپ کے کردار کو جانے، آپ کے صفائی معاملات کو جانے، اپنوں کے ساتھ میں کیسا معاملہ کیا، اپنے جنہوں نے آپ کے ساتھ میں دشمنی کی ان کے ساتھ میں کیسا معاملہ کیا، یہ سب سیرت کی کتابوں کے اندر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اور زیادہ بلندی عطا فرمائے اور ساری دنیا کے اندر ہر فرد کے اندر آپ کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نبوت کا ہے تحفظ، نبیوں کی عصمت کا ہے تحفظ، صحابہ کی عظمت اس کا پیام، صحابہ کی عظمت اس کا پیام، مرکز تحفظ اسلام۔